وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. فرمان صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں میری زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھی ہوگی. صلی اللہ علیہ نبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو علم والوں سے پوچھو. پہلے اسلامی بھائیوں علم والوں سے پوچھنا اس کا اللہ تبارک علم والوں سے پوچھو اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا. اب یہ کہ جسے سوال کیا جائے اس کو ہر چیز کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ علم الکل یعنی تمام چیزوں کا علم ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاصہ ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک ذات ہے جس کو تمام چیزوں کا علم ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 13ویں پارے میں سورہ کی آیت نمبر 76 ہے. ارشاد باری فرماتا ہے وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ اور ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہوتا ہے. اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں مولانا نعیم الدین مراد آبادی فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر عالم کے اوپر اس سے زیادہ علم رکھنے والا عالم ہوتا ہے یہاں تک کہ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس کا علم سب کے علم سے برتر ہے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر جو سوالات پہلے سے آ چکے ہیں ان کے جوابات دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد جو یہاں پر حاضرین موجود ہے ان کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے. اور اگر کوئی ایسا سوال ہو کہ جس کا جواب فی الحال ممکن نہ ہوا تو آئندہ ہفتے انشاءاللہ تعالیٰ عرض کیا جائے گا. جی ابھی جیسے کہ سوال ہے لیکن بوڑھی عورتیں جو کہتی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج ہوئی تو حضرت فاطمہ بھی آپ کے ساتھ سفر معراج میں شریک تھی تو اس کی کیا ہے؟ جو بوڑھی عورتیں یہ بیان کرتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو ساتھ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ بھی ساتھ میں تھی تو اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں بے اصل یہ روایت ہے. یعنی یہ روایت کسی حدیث کی کتاب میں نظر سے نہیں گزری. سفر معراج کے تعلق سے دوسرا ایک سوال ہے کہ جو سفر معراج کا جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے اس میں عام طور سے جو مبلغین یا مقررین بھی جملہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ آپ کے دیدار کا مشتاق ہے. تو اس بات سے ذاتی باری تعالیٰ کے قرب و بعد کا تصور لازم ہوتا ہے. کیا ایسا جملہ کہنا درست ہے؟ اس کے بارے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا اور جاگتی آنکھوں سے دیدار کیا. لیکن جو دیدار کی کیفیت تھی کہ وہ کس انداز میں دیدار کیا یہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے. یعنی اس چیز کو ہم عقل سے قیاس نہیں کر سکتے یعنی عقل سے اس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ معراج یہ خود ایک معجزہ ہے اور معجزہ وہ ہے جو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا لیکن اس کی کیا کیفیت تھی یہ اللہ اور اس کا رسول بہتر ہے. تو یعنی ہم تو اپنی عقل اور نظر سے دیکھتے تو ہم جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو کسی نہ کسی مکان میں ہوتی ہے اور اس سے اس کا جگہ کا ہونا ثابت ہوتا ہے. لیکن میں نے بیان کیا کہ ہم جو ہے اس چیز کو عقل سے اندازہ نہیں کر سکتے ہیں.
کہ جب یہ بات بیان کرتی ہے کہ وہ اب سے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تو اردو ان کی بات کا مسئلہ ہی بنا کرتے اس کو، یعنی وہ غیر اپنی چیز ہے. سوال یہ تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضور کے دیدار کا شوق رکھتا تھا، تو کیا ایسا شوق کا لفظ تو اس کو میں آئندہ دے یا پھر کبھی بتا دوں. اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم میں اور حدیث کریمہ کے روشنی میں دو طریقے کے آتے ہیں، مطلب سیدھے سامنے ہوتے ہیں. اس کا وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، اور دوسری یہ کہ اللہ شہرت سے زیادہ قریب ہے. ہاں یہ والا بھی سو حضرت اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا، جیسے ماں کی قسم، باپ کی قسم، یہ اکثر عوام میں تو مشہور ہے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے کہتے تیرے سر کی قسم. تو اس طریقے کی قسمیں کھانا کیسا؟ صدر شریعہ مفتی امجد علی حاجی رحمۃ اللہ علیہ بہار شریعت 90 حصے میں فرماتے ہیں کہ غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا ہی مانا ہے. جیسا کہ میں نے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں ماں کی قسم، باپ کی قسم، تیری قسم، تو یہ شرعاً قسم نہیں ہے، یعنی قسم منعقد نہیں ہوگی. لہذا اگر اس نے اس کے خلاف کام کر بھی لیا تو اس پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا. البتہ قسم ذریعے سے وہ اللہ ہی نام کی ہوگی یا اللہ کے جو ذاتی اور صفاتی نام ہے، مثلا اللہ کی قسم. اور علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر قرآن کی قسم کھاتا ہے تو وہ منعقد ہو جائے گی. اس کے علاوہ اگر وہ کسی شخص کا نام لے کر کے قسم کھاتا ہے، مثلا ماں کی قسم، بھائی کی قسم، تیری قسم، تو اس سے قسم منعقد نہیں ہوگی، تو وہ منعقد نہیں ہوگی، یعنی وہ قسم نہیں مانی جائے گی، قسم نہیں ہوگی وہ. عموماً عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کے لیے کپڑے وغیرہ رکھتی ہے، تو اب کیونکہ اس کے لیے ماں ناپاکی کا حکم ہے تو اس کے ذریعے جو یہ کپڑے مرد کے لیے پاک، اس کے حق میں پاک ہوں گے یا جی سوال یہ ہے کہ عورت جب ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے تو کیا وہ مرد کے کپڑے دھو سکتی ہے؟ تو بالکل دھو سکتی ہے، جبکہ الگ سے کوئی اس میں ناپاکی نہ لگتی ہو، لہذا وہ کپڑے دھوئی تو کپڑے پاک ہو جائے گی. اگر کسی شخص نے کسی شخص پر غسل فرض ہوا اور اس نے ایک ہفتے تک غسل نہ کیا، کسی عادت میں مسجد میں آتا جاتا رہا، نمازیں پڑھتا رہا، اس کا کیا ہوگا؟ تو سوال یہ ہوا کہ ایک شخص پر غسل فرض ہوا اور وہ ایک ہفتے تک بھی اسی حالت میں نماز بھی پڑھتا رہا، مسجد میں آتا رہا، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو پہلی بات یہ سمجھ لیجیے کہ جس شخص پر غسل فرض ہو جائے یعنی جو ناپاک ہو جائے اس کے لیے مسجد میں آنا حرام ہے، وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، اسے چاہیے کہ پہلے غسل کرے. لہذا وہ جو اس دوران مسجد میں آیا گیا اس بنیاد پر وہ گنہگار ہوا. پھر یہ کہ اس نے جو ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی تو ظاہر ہے کہ اس کی نماز نہیں ہوئی. ہاں اب نماز اس نے ناپاکی کی حالت میں پڑھی، اس کی دو صورت ہے. اگر اس نے ناپاک جان بوجھ کر کے یعنی ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھی اس حال میں کہ وہ نماز کو ہلکا جان رہا تھا، نماز کی فرضیت کو ہلکا جان رہا تھا اور اس نے نماز پڑھی ناپاکی کی حالت میں، تو ایسا شخص کافر ہے. اور اگر وہ یہ پتا تھا اس کو کہ ناپاکی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اس کے باوجود سستی اور غفلت کی بنیاد پر اس نے جو ہے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ لیا تو سخت گنہگار ہوا. اور اگر نماز کی توہین کی نیت ہے تو اس شخص پر کفر کا حکم کرے گا. تو ایک شخص ہوا جس کے اوپر غسل فرض ہوا لیکن اسے پتا نہیں، وہ سمجھا کہ میں پاک ہوں، بڑا کر کے اس نے نماز پڑھ لیا، پھر بعد میں اس کو پتا چلا کہ میں تو ناپاک ہوں، تو اس کو نماز کا اعادہ کرنا پڑے گا، یعنی پھر اسے نماز پڑھنا پڑے گی. البتہ جان بوجھ کر کے اس نے ایسا نہیں کیا تو گناہ نہیں ملے گا اس کو. ایک نعت پاک بہت پسند کی جا رہی ہے
से पर्दा उठाकर वो जाए सफा को देखने जिसने जी। तो इस शेर के ताल्लुक से उलमा से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये शेर पढ़ सकती है, और इसकी उन्होंने जो वजाहत पेश की वो मैं पढ़ करके सुना देता हूँ कि लफ्ज़ मोहम्मद में मीम को हटा देंगे तो लफ्ज़ हमद बचेगा, और हमद के माना तारीफ व तौसीफ के होते हैं, और अल्लाह की हमद व बिल्लाह का सबसे बड़ा मजहर ज़ात मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जो सच्चा आशिक और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला होता है तो उसे जन्नत ज़ात पाक का मुशाहिदा होता है, और देखना सिर्फ ज़ाहिरी आँख का हादसा नहीं बल्कि दिल की आँख से भी देखा जाता है, यानी मारिफत इलाही उसे हासिल हो जाती है। मारिफत इलाही हासिल होने का सबसे बड़ा राज हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक है। यानी अगर कोई चाहता है कि उसे अल्लाह तबारक व तआला की पहचान हो तो उसे चाहिए कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से वाबस्ता हो जाए, उससे सच्चा इश्क करे और उनकी बातों पर अमल करे। जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया उसे मारिफत इलाही हासिल हो जाएगी। खुलासे कलाम ये शेर मारिफत इलाही से मुताबिक है जिसमें शरअन कोई कवाहत नहीं लगेगी, लिहाजा इसको पढ़ सकते हैं। तो ये सवाल मुकम्मल हुए। अब आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। जी, वितर की नमाज पढ़ना ये वाजिब है। वाजिब उसे कहते हैं जो ऐसी दलील से साबित हो जिसमें कोई शुबा हो। तो वाजिब का हुक्म ये होता है कि उस पर अमल करना, यानी अमल करने के हद में वो जरूरी होता है और इत्मीनान के हद में जरूरी नहीं होता है। तो इन्होंने सवाल ये किया कि क्या वितर की नमाज पढ़ना जरूरी है, तो इसका जवाब ये है कि वितर की जो नमाज है ईशा की नमाज के बाद जो पढ़ी जाती है वितर की नमाज, इसका पढ़ना वाजिब है। अगर कोई शख्स छोड़ता है तो वो गुनहगार होगा। समझ रहे हैं? जी, वाजिब अवाम में तो ये है कि जरूरी है, लेकिन जो उलमा है वो फर्ज और वाजिब में थोड़ा सा फर्क करते हैं। फर्ज आसान तर्जुमे में बताऊं कि जिसका करना बिल्कुल जरूरी हो, और वाजिब भी वो है जिसका करना बिल्कुल जरूरी हो, लेकिन वाजिब का जो मकाम होता है वो फर्ज के पीछे होता है। समझ में आई? तो वाजिब भी करना जरूरी, फर्ज भी करना जरूरी, लेकिन फर्ज का मकाम ऊपर है और वाजिब का मकाम उसके बाद है। फिर वाजिब के नीचे होता है सुन्नत मुअक्कदा, फिर उसके नीचे नफल होती है, फिर नफल के नीचे मुस्तहब। इस तरीके से तरतीब है। जी, इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नज़दीक वितर की 3 रकातें वाजिब है। इन 3 रकात वितर की नमाज पढ़ने की क्या है? वाजिब है। अलबत्ता जो शाफई लोग होते हैं वो एक ही रकात पढ़ते हैं। तो हमारे इलाकों में जो है शाफई हज़रात पाए नहीं जाते हैं, जो भी होते हैं वो हनफी होते हैं। तो 3 रकातें वितर की नमाज पढ़ने की क्या है? वाजिब है। अगर जो है किसी रुकन में 3 मरतबा उसने हो गया तो यह अमल कसीर हो जाएगा और नमाज उसकी हासिल हो जाएगी, भले ही वो तरावी की लंबी रकातें क्यों ना हो। हाँ, अगर एक सूरत है, अगर उसको उज्र है, मसलन उसकी पथरी की बीमारी होगी कि अब वो जो है उसके बगैर उसका चाहे नहीं है, तो ऐसी सूरत में शरीयत उसको माजूर करती है। शरीयत की नजर में वो माजूर है और माजूर के लिए वो चीजें करना जायज हो जाती है जो सही के लिए नहीं। मसलन सही यानी जो सही है, बीमार नहीं है, यानी जिसको कतरे टपकने की, पेशाब का कतरा निकलने की बीमारी नहीं है, तो वो शख्स वजू किया और पेशाब का कतरा निकल गया तो उसका वजू टूट गया, नमाज भी टूट गई। और एक वो शख्स है कि जिसको बार बार जो है पेशाब के कतरा निकल जाते हैं, वजू बाकी नहीं रहते, तो शरीयत ने उसके लिए हुक्म दिया कि जैसी नमाज का वक्त हो एक बार वो वजू कर ले
اور پھر اس وضو سے وہ جتنی چاہے نمازیں پڑھے، بھلے پیشاب کے قطرات نکلیں گے تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، اس کا وضو کب ٹوٹے گا؟ جب اس نماز کا وقت ختم ہو جائے گا تو پھر اس کا وضو بھی ختم ہو جائے گا، پھر جب نئی نماز کا وقت شروع ہوگا تو اس وقت وہ نئے وضو کر لے۔ اچھا، کپڑے کے اوپر تو کپڑے میں بھی یہ ایک صورت ہے کہ اگر بار بار کپڑے تبدیل کرنے میں دشواری کا سامنا ہو رہا ہے کہ ایک کپڑے اس نے پہنا پھر اس کو پیشاب کے قطرات لگ جائے پھر دوسرے کپڑے پہنا تو اسی پر بھی ایسے ہو جائے، تو پھر شریعت اس میں بھی معذور قرار دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ وہ اسی کپڑوں میں نماز پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے۔ جی ثواب کے لیے فاتحہ خوانی ہوتی ہے تو اس میں کچھ مخصوص چیزیں پڑھنا ضروری ہے یا بس جو یاد ہے وہ پڑھ کر ہی بخش دیا جا سکتا ہے؟ یاد ہے، جسے مراد یہ جو بھی قرآن پاک کی آیتیں آپ کو یاد ہے تو مخصوص صورتیں پڑھنا ضروری ہے، بلکہ جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہے قرآن پاک کی آیتیں یاد ہے اس کو پڑھ کر کے آپ یہ سارے ثواب کر سکتے ہیں۔ جیسے عموماً فاتحہ خوانی ہوتی ہے جس میں چاروں کی پڑھی جاتی ہے، سورہ بقرہ کی شروعات کی آیات، آخر کی آیات اور دیگر چیزیں ہوتی ہے، یہ سب لازمی ہے یا بس؟ لازم نہیں ہے، لیکن علماء نے عوام کی آسانی کی خاطر اس کو بتا دیا کہ جب بھی آپ کو فاتحہ کرنا ہے تو یہ صورتیں آپ پڑھ لیا کریں۔ البتہ اگر کوئی دوسری صورتیں بھی پڑھتا ہے، مثال ثواب کرتا ہے تو یہ جائز ہوگا درست ہوگا۔ نیاز وغیرہ جب کرتے ہیں تو اکثر عموماً یہی ہوتا ہے جہاں پر بھی ہوتا ہے تو دیکھنے میں آتا ہے کہ کھانا وغیرہ سامنے رکھنے کے بعد ہی فاتحہ خوانی شروع ہوتی ہے، تو کیا سامنے کھانا رکھنا ضروری ہے؟ سامنے جو ہے کھانے کا رکھنا یہ ضروری نہیں ہے، البتہ علماء فرماتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، یعنی اچھی چیز ہے، کبھی حدیث سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حضرت جو ہے ام سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے لیے جب کنواں کھدوایا ہے حضرت سعد حضور علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا کہ میں اپنی ماں کے لیے سارے ثواب کرنا چاہتا ہوں تو کیا کروں، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ آپ پانی کا کنواں کھدوا دو، اس کا جو بھی ثواب ملے گا وہ تمہاری ماں کو پہنچے گا۔ تو انہوں نے جو ہے کنواں کھدوایا اور وہاں پر تختی لگائی اور کہا ہر ام سعد کہ یہ کنواں سعد کی ماں نہیں، اس کنویں کا کے اندر پانی جو لوگ پیئیں ثواب ملے گا، یہ سب ثواب جو اس کو پہنچے۔ تو اس سے علماء نے یہ فرمایا کہ اگر کھانا سامنے ہو تو یہ مستحب ہے، ایک اچھی چیز ہے، مگر یہ کہ اس وہاں پر جو ہے قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں جس کی بنیاد پر یہی اچھا شکر کیا جاتا ہے کہ وہ کھانا برابر ہو گیا، اس وجہ سے سامنے اگر کھانا ہو تو ایک اچھی بات ہے۔ جی آپ کو جیسا اور کرتے ہیں جب مان نہیں ہونا سمجھنے کرتا ہے تو اس کا جواب لینا چاہیے کیا سلام اپنے کر سکتے ہیں؟ جی فتاوی فقیہ ملت میں اس سوال کا یہ جواب دیا گیا ہے، فتاوی فقیہ ملت یہاں موجود ہے، نگاہ دیجیے۔ جلد نمبر 2 چلیے اس کا میں بتا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجیے۔ اس میں اس کتاب میں یہ جواب دیا ہے کہ اگر سامنے والا ایسا ہے یہ غیر مسلم ہے لیکن اگر آپ جواب نہیں دیں اولا تو یہ ٹالنے کی کوشش کی جائے، یعنی اگر وہ کہتا ہے تو جواب نمستے نہیں کہنا، ٹالنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر ایسا ہے کہ وہ تعلقات خراب ہو سکتے ہیں، مثلا تعلقات کے ساتھ بہت قریبی تعلقات بن جاتے ہیں
تو اگر اس کے جواب میں مسلم بھی یہی لفظ طے کیا تو اس کہنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. مسئلہ سمجھ میں آیا. اور ورنہ تو یہ کہ نہ دے جواب، لیکن یہ کہ اگر ایسا ہے جی یہاں دیکھیے سوال یہ ہوا کہ آج کل آفسوں کالجوں اور کورٹ کچہریوں اور دیگر محکموں میں زیادہ تر غیر مسلم آفیسر وغیرہ ہے. اگر ہم سے نمسکار اور نمستے وغیرہ نہ کیا جائے تو آپس میں تعلقات برقرار نہ رہنے کی وجہ سے بہت سے کاموں میں دشواری ہوتی ہے. تو انہیں سلام علیکم وغیرہ یا نمستے وغیرہ کے لفظ سے سلام کیا جائے یا نہیں کیا جائے. سوال سمجھ میں آیا؟ جواب اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ جواب سلام کو کن الفاظ میں دیے جائے، یعنی کفار کی جانب سے اگر سلام کیا جائے تو جواب میں کیا کہا جائے، اور خود بھی ضرورت مند کو سلام کرے تو کس طرح سے کرے. ان کے جواب میں آپ تحریر فرماتے ہیں کافر کو بضرورت ابتدا بس سلام ناجائز ہے. بے ضرورت یعنی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حالت سے تعلق نہیں ہے، اور بلا وجہ اگر کوئی ان کو سلام کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، انہیں گناہ ملے گا. اور ہندوستان میں وہ لوگوں میں تحریت جاری ہے کہ بضرورت میں سلامی شریک کرنے کے حاجت نہیں کرنا ضروری ہے. مثلا یہی کافی ہے کہ لالا صاحب، بابو صاحب، منشی صاحب یا بے سر جھکائے سر پر ہاتھ رکھ لینا وغیرہ کا کافی. اگر بے لفظ سلام کرے تو ایسے ہی الفاظ راجہ جواب میں بس ہے، اور بغیر سے سلام ابتدا کرے تو علماء فرماتے کہ جواب میں واضح کہے. مگر یہ لفظ یہاں مخصوص باہر اسلام پیدا ہوا ہے، اور وہ کافی بھی اسے جواب سلام نہ سمجھے گا بلکہ اپنے ساتھ استہزاء خیال کرے گا. یعنی اس نے مان لو آپ کو سلام کیا اور آپ جواب میں صرف علیکہ کہتے ہیں، اور وہ مان لو ہمارے سلام کو جانتا ہے تو وہ کیا سمجھنے میں میری مذاق کر رہے کہ میں نے اس کو سلام کیا اور وہ علیکہ سے ہو گیا ہے. تو جس لفظ سے مناسب جانے جواب دے دے اگر سے سلام کے جواب میں سلام ہی کہہ کر. لہذا کافر قدر کو یا آفیسر کو صاحب کہتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ لے، سلام نہ کرے، اور اگر اس سے کام نہ چلے تو بدل جائے مجبوری نمستے یا نمسکار کر سکتا ہے. یہ ساری صورتیں بیان ہوئی اور آخر میں کیا لکھا کہ اگر مجبوری ہے، کام نہیں چلتا ہے، تعلقات خراب ہو سکتے ہیں تو ایسی صورت میں بدل جائے مجبوری نمستے یا نمسکار کر سکتا ہے. بات سمجھنے جی مزید کوئی سوال؟ اکثر غیر مسلم جو لوگ ہوتے ہیں شراب وغیرہ پیتے ہیں اور ان کے یہاں پر مسلم افراد جو ہے تو کام کرتے ہیں. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مسلم بندہ جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو باہر ایسا کہتے ہیں کہ جو شراب ہے اس کو دوا کے طور پر مطلب لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یار ایک دو دوا کے طور پر لے لے، اس سے مطلب فائدہ ہو جائے گا، تیرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام میں شفا نہیں رکھی ہے، حلال چیزوں میں شفا رکھی ہے، تو وہ نہیں پی سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ ہفتے کی یہ قائم ہوگی. آئیے دعا کر لیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الانبیاء والمرسلین. یا رب مصطفیٰ مصطفیٰ یا اللہ یہاں پر سوالات ہوئے، جوابات دیے گئے، اس میں جو بھی کام ہے غلطی سے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. عمل کا جذبہ دے متقی اور پرہیزگار بنا، ماں باپ کا فرما سچا کا عاشق رسول بنا. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر جو لوگ شریک ہے ان کے کاروبار میں امن کو منظور فرما. گھروں میں جو بیمار ہے ان کی شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو قرض کے بوجھ میں دبا ہوا ہے بارے قرض سے انہیں نجات عطا فرما. ہم سب کی تمام نیک جائز تمناؤں کو پورا فرما. عالم اسلام کے مسلمان خیر فرما، ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين،
اللهم صل على الخلفاء الراشدين ساداتنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر اصحاب نبيك سيد المرسلين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم جل من واسع يا الله صلى الله عليه وسلم